پیش خدمت ہے ایک خصوصی اور اسپیشل پروگرام جو یقیناً آپ سامعین کرام اور ناظرین کرام کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور آج کے پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان زاہد تنوری، اور میرے ساتھ ایک مہمان شخصیت ہے، میں ان کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ اور بلکہ میرے ساتھ ہیں جی ممتاز سماجی اور علمی شخصیت ہیں، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر واج اور فافن کے چیئرپرسن، فافن پاکستان کے چیئرپرسن جناب مختار جاوید صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اہم موضوع پر آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ سر بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ جی سامعین اکرام، آج کا پروگرام جو خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے، یعنی کہ معلومات تک رسائی کا بنیادی حق۔ یہ کیسا حق ہے؟ اور بلکہ ایک ایسا حق ہے جو ہر شہری کو حکومتی اداروں سے سوال کرنے اور معلومات حاصل کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ آج کے ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کیا ہے، ہم اس کا اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہمارے قانون ہیں اور آپ کی روزمرہ زندگی میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے ان میں کس طرح تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ جی سر، جس طرح پروگرام کا انٹرو میں نے کیا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے بات کی، تو تھوڑا ہمارے پروگرام سننے اور دیکھنے والوں کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ ہے کیا چیز ہے اور یہ کس طرح روزمرہ زندگی میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ زاہد بھائی، اور السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ رائٹ ٹو انفارمیشن، دیکھیں جس دور میں ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پر انفارمیشن کی بھرمار ہے، اور یہ انفارمیشن آپ کو آپ کے موبائل کے ذریعے، آپ کے ٹی وی کے ذریعے، آپ کے اخبارات کے ذریعے مل رہی ہیں۔ اور اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو معلومات ایک عام آدمی تک پہنچ رہی ہیں، وہ اس کی جو رفتار ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کے پہلے صدر کی جب ڈیتھ ہوئی، تو امریکہ کی جو آخری ریاست ہے اس تک جب انفارمیشن پہنچی کہ ان کے صدر جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس وقت تک 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اور آج کی انفارمیشن آپ دیکھیں، اس دور میں تیز تر انفارمیشن، وہ چاہے جنگیں ہوں، کوئی معلومات ہو، کوئی بریکنگ نیوز ہو، تو وہ فوراً سے پہلے سامعین و ناظرین تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ جو وار ہوئی تھی گلف کی، اس میں تو باقاعدہ لائیو وارز لوگوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، اور ابھی بھی جو دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں جو ہم تک معلومات پہنچ رہی ہیں۔ تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ معلومات کا دور ہے۔ اب معلومات اچھے طریقے سے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ تو بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی، ہم ایک ریاست کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ ہمارا آئین کی شکل میں ہے۔ اور ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائن دیتا ہے ہر ریاست کو، حکومت کو، کہ ملک کے اندر جو معلومات ہیں ان کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، کون سی معلومات دینی چاہیے، کون سی معلومات جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں ریاست کے مفادات میں عام آدمی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر پاکستان میں فیڈرل لیول پہ رائٹ ٹو انفارمیشن یا جاننے کے حق کا جو قانون ہے وہ موجود تھے، اور ان کا دائرہ کار صرف وفاقی اداروں تک تھا۔ لیکن جب 18ویں ترمیم کے بعد ملک میں صوبوں کو جب خود مختاری ملی، تو انہوں نے اپنے اپنے صوبائی قوانین بنانے شروع کیے، اور ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 بڑا ڈائنامک، بڑا متحرک، بڑا عوام دوست ایکٹ جو ہے وہ بن گیا۔ اور اس کے تحت باقاعدہ کمیشن قائم ہو گیا، رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن پشاور میں۔ ایک سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر 3 کمشنر بیٹھتے ہیں، چیف کمشنر ہے اور پھر 2 ساتھ کمشنر ہیں، اور پھر کے پی کے جتنے بھی ادارے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، ان کے اندر پی آئی اوز جیسے کہتے ہیں، پبلک انفارمیشن آفیسر موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا کے پی کا جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے، یہ باقاعدہ ایک اسٹرکچر، ایک اداراتی ڈھانچے کے تحت اور ایک باقاعدہ پروسیجر کے تحت چلتا ہے، جس کے ذریعے لوگ اپنی معلومات لے سکتے ہیں۔ جی زبردست، جی بہت شکریہ، بہت مفصل آپ نے
بتایا جی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ اصل میں ہے کیا اور یہ کس طرح معلومات کا ذریعہ بنتا ہے، اس حوالے سے مزید سوالات بھی ہیں۔ اچھا سر، آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، تو جب ہم رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح ایک جمہوریت اور اچھی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ جی بالکل، اچھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جب آپ کو ٹھیک انفارمیشن ملے گی جی تو آپ نے جمہوریت یا اداروں کے حوالے سے بات کی، تو جب درست انفارمیشن ملے گی تو ہم ایک عام جو شہری ہے وہ بہتر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے ملک میں قائم جمہوری ادارے، اس میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں آپ صوبے میں آ جائیں تو اوپر کے لیول کے ادارے ہیں، اس میں ضلعی سطح پہ آ جائیں تو آپ کے ڈسٹرکٹ کے ادارے ہیں۔ تو جب آپ کو ٹھیک انفارمیشن ملے گی تو اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ملک میں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو سول سرونٹس ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک ہمارا کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوگا، اور وہ کوآرڈینیشن سچ پر مبنی ہوگا، سچی معلومات پر۔ اور جب آپ اچھی معلومات ہوں گی تو شہری اپنے اداروں کے اوپر ان کا ٹرسٹ، ان کا اعتماد بڑھے گا۔ اگر وہ معلومات ٹھیک معلومات ہوں گی لیکن ان معلومات کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہمارے ادارے یا ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، وہ انفارمیشن چھپا رہے ہیں، وہ عوام کا جو بجٹ ہے، عوام کا جو پیسہ ہے، وہ عوام کی بجائے کہیں اور خرچ کر رہے ہیں، تو پھر عوام کو اور ایک عام شہری کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اسی قانون کے تحت اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کا ایک بہترین طریقے سے احتساب کریں گے جو سچی معلومات پر مبنی ہوگا۔ تو اس طرح ہم اپنے ملک میں ٹھیک معلومات کے اوپر اپنے پارلیمنٹیرین کا بھی احتساب کر سکتے ہیں اور اپنے اداروں کو بھی جو اپڈیٹ ٹھہرا سکتے ہیں۔ اور جب ایک عام شہری ٹھیک معلومات کے اوپر احتساب کرے گا تو اداروں کے اندر بھی ایک یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو اس طرح جب چیک اینڈ بیلنسز بنیں گے تو جمہوریت بھی ترقی کرے گی اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ عام آدمی تک سروسز پہنچانے میں بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ جی جی۔ اچھا سر، ایک بات آپ نے کی ہے فنڈز کے حوالے سے، تو ایک عام شہری اگر دیہات میں کوئی پروجیکٹ ہے چل رہا ہے یا شہر کے اندر کوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک عام شہری جو ہے وہ اگر کوئی معلومات لینا چاہتا ہے کہ یہ کتنے بجٹ اس کا ہے، مختص ہے، اسکول ہے، کوئی ہاسپیٹل ہے، بی ایچ یو ہے، دور دراز گاؤں میں بھی ہماری آواز جا رہی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی ایک عام شہری کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس حوالے سے معلومات لے کہ اس کے لیے کتنا بجٹ مختص ہوا ہے اور یہ کتنے عرصے میں یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا جی بالکل، دیکھیں ہر وہ ادارہ جی جو آپ کے ضلعی سطح پہ موجود ہے، سوائے اس طرح کے ادارے جس طرح ہمارا دفاعی ادارے ہیں، جی ٹھیک ہے، یا ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے، جی تو وہ معلومات ظاہر ہے ملکی مفادات میں ہوتی ہیں۔ جی جی اس کے علاوہ ہر شہری جو ہے اس آئین کے تحت اور آئین کے تحت جو بننے والے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹس ہیں، ایکٹس جب بنتا ہے آپ کو خود پتہ ہے وہ چاہے صوبے کا ہو یا مرکز کا ہو، جی تو وہ ہر شہری پر لازم ہو جاتا ہے اس کی پابندی کرنا اور اس کو استعمال کرنا۔ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے خاصے ٹائم تک عوام دوست قانون سازی نہیں ہوئی، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بہت قانون سازی مرکز میں بھی اور صوبائی سطح پہ بھی بڑے اچھے اچھے قوانین بنے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری ایک عام شہری پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان قوانین کو کتابوں میں ہی رہنے دیتے ہیں یا اس پر عملاً اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو ایک عام شہری جس طرح آپ نے سوال کیا، اس کا یہ حق ہے یہ جاننا کہ اس کے اگر آپ نے اسکول کے حوالے سے بات کی تو وہ جو ایڈیو ایجوکیشن ہے جی جی ان کو ایک سادہ اپلیکیشن جی اپنے نام کے ساتھ، اپنے کنٹیکٹ نمبر کے ساتھ اور بالکل ایک سادہ الفاظ میں جو معلومات اس کو چاہیے، وہ چاہیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جی اس کے اسکول میں کتنے ٹیچرز جو ہیں ان کی ایلوکیشن تھی، کتنے ٹیچر نہیں ہیں، کتنے ٹیچر آ رہے ہیں، واٹس ایور اسکول کی بلڈنگ کے جو مسئلے ہیں وہ تمام چیزیں وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایک پبلک انفارمیشن آفیسر ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے تو وہ یا ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں اور ان سے پوچھیں جو بھی ان کی معلومات ہیں، تو وہ ان کو ہفتے 10 دن کے اندر اندر قانون کے تحت معلومات دینے کے پابند ہیں۔ جی جی۔ اچھا سر، آپ بات کر رہے ہیں یہ بعض معلومات کے حوالے سے
کہ بعض معلومات وہ مطلب رائٹ ہے کہ وہ نہ پہنچائی جائیں ادارے کا ہے اگر ملکی مفاد میں. تو اس کے علاوہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ پھر وہ کس قسم کی جو معلومات ہیں جو شہری ہے اس قانون کے تحت وہ حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں اس قانون کے تحت ہر وہ معلومات جو سروسز سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا. اب آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر 14-15 ڈیوالوڈ ادارے ہیں جی جو آپ کے ضلع میں موجود ہیں جی اور پھر نیچے تحصیل میں بھی ہیں, پھر آپ کے گاؤں میں بھی ہیں. تو اب ضروری یہ ہے کہ ان اداروں کو فعال رکھنے کے لیے, بحال رکھنے کے لیے اور ان کو جواب دہ بنانے کے لیے شہری جو ہیں وہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا استعمال کریں جی اور ان سے پوچھیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری اب پوچھنے سے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی منفی یا نیگیٹو اس ٹون میں لیا جائے. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی معلومات ملتی ہیں ہمیں اپنے پی آئی اوز کی, اپنے اداروں کی تعریف کرنی چاہیے, اور اگر ہماری معلومات میں کوئی سکم ہے, کوئی کمی ہے تو بھی اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا, ہمارے اداروں کو ہوگا, ایک عام آدمی کو ہوگا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اداروں کو صرف اس لیے نہیں کہ ہم ان کو جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں بلکہ ہم ان کی وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو بر وقت معلومات مل رہی ہیں اور ان معلومات سے ایک عام آدمی کی سروسز میں, خدمات میں, اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو یہ پورے ملک کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. جی. اچھا صاحب, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام شہری جو ہوتے ہیں ان تک معلومات کا فقدان ہوتا ہے, انہیں اپنے اختیارات کا علم نہیں ہوتا. تو زیادہ تر دیکھا گیا ہے جو علاقے کے نمبردار ہوتے ہیں یا صحافی حضرات ہوتے ہیں یا میڈیا پرسن ہوتے ہیں, تو عام جو دیہات میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ معلومات حاصل کرنے کا حق انہی لوگوں کا ہے جو کوئی نمائندے یا اس طرح کے ہیں یا کوئی پوزیشن ہولڈر ہیں معاشرے میں. تو کیا عام شہری کے حوالے سے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ایک چیز کی جو کمی ہے نا سر, جی جی ہمارے ملک میں, وہ بھی اللہ کرے آنے والے وقت میں اس میں بہتری آئے. جی جی وہ کمی یہ ہے کہ ادارے تو موجود ہیں جی جی اور اداروں کے پاس خدمات کے لیے بجٹ بھی ہے اور وہ بجٹ ہمارا اپنا دیا ہوا ہے. صحیح ہے. ظاہر ٹیکسوں کی مد میں جاتا ہے اور وہ پھر دنیا کا یہ نظام ہے, اور خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں کہ وہ شہریوں سے اچھے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اچھے ٹیکس وصول کرنے کے بعد بہترین سروسز دیتے ہیں. تو اب عام آدمی جو ہے اس کے لیے دنیا کے جو باقی ہم نے دیکھا ہے ادارے ہیں, تو وہ ادارے اپنی خدمات کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں, ریڈیو کے اوپر کرتے ہیں, اخبار کے ذریعے کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں, اور وہ ایک عام آدمی تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ان کا یہ جو ادارہ ہے یہ کس طرح کی عوام کو خدمات دے رہا ہے. جی جی اور اگر ان کی خدمات میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کمپلینٹ کا سسٹم رکھا گیا ہے. جی جی تو ہمارے یہاں اداروں میں اس کا خاصی حد تک فقدان ہے. جی جی تو ہم ایز اے سٹیزن میں بھی, آپ بھی سارے سننے والے سامعین و ناظرین, ہم یہ مطالبہ کریں گے اپنی صوبائی حکومت سے, اپنی مرکزی حکومت سے کہ ان کے ہاں چلنے والے جو بھی ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, ان اداروں کے لیے بجٹ کا ایک خاص حصہ مختص کیا جائے اور وہ اس کی پبلسٹی کے لیے ہو. اب چونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے آپ پینافلیکس بنائیں اور بڑے بڑے اشتہار بنا کے لگائیں اور اس پہ خرچ. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن ڈیجیٹل دور ہے, وہ بنائیں, عام شہریوں کے ساتھ وہ بات کرے, ان کی بات اداروں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے پاس کیا خدمات ہیں, کتنا بجٹ آیا ہے, کہاں پہ گیا ہے. تو ابھی ہم اپنے اخباروں کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں کہ جی فلاں ایم این اے صاحب کو اتنے کروڑ روپیہ مل گیا, جی تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسہ کدھر جاتا ہے. جی تو وہ ذمہ داری اس ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر یا جو بھی اس فنڈ کا اصول کر کے لاتا ہے عام آدمی کے لیے, اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی, اگر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دیں اپنی کنسٹیچوئنسی میں, اپنے حلقے میں, کہ مجھے اتنا فنڈ ملا ہے اور یہ فنڈ میں باقاعدہ میرٹ کے تحت, انصاف پر مبنی طریقہ کار کے تحت ان حلقوں میں خرچ کروں گا یا کروں گی جو حلقے اس کے مستحق ہیں. بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ سیاسی جو ایک رسا کشی ہے, ابھی سیاست ہماری بھی اس میچورٹی لیول پہ نہیں آئی کہ یہ جو باتیں میں نے کی وہ اس حوالے سے ہوں. تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ جی بجٹ اس طرف چلا جاتا ہے جہاں پر ان کے اپنے ورکر ہوں, ان کے اپنے حلقے ہوں, جہاں سے ان کو ووٹ ملیں. جی جی اور یہ اس نظام کی, جس کو فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم کہتے ہیں, جس کے تحت ہمارے یہاں یہ ملک چلتا ہے, پارلیمنٹیں بنتی ہیں. یہ ایک اور خیر ٹاپک ہے, اس پہ بھی کبھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ نظام کتنی دیر تک ہم اس کو لے کے چلیں گے کہ اگر ایک ایم پی اے یا ایم این اے جو ہے وہ اگر
جسے کہتے ہیں 51 ووٹ لے کے منتخب ہوتا ہے، تو 51 کا مطلب یہ ہے کہ 51 بندے تو اس کے ساتھ ہیں، لیکن جو باقی 49 ہیں وہ بھی تو 50% ہیں، بے شک اور ان کا بھی حق ہے، وہ بھی اسی حلقے کے برابر کے شہری ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو ان کے ساتھ پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں تفریق اور ایک نامناسب رویہ، ان کو الگ کرنا، ان کے حلقوں میں کام نہ کرنا، تو یہ چیزیں میری اگر کوئی بات سن رہے ہیں ہمارے منتخب نمائندے، تو ان تک کی سیاست میں وہ میچورٹی لائیں، یہ تفریق ختم کریں اور اس کو صرف الیکشن تک رکھیں. الیکشن کے بعد تو وہ حلقہ سارا آپ کا حلقہ ہے، وہ لوگ سارے آپ کے لوگ ہیں، تو یہ چیز بھی ہے امپورٹنٹ ہے. جی اچھا سر، ایک بات آپ نے ابھی بولی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرے، جو بھی نمائندہ ہے اپنے علاقے کا کتنا ترقیاتی فنڈ لاتے ہیں اس حوالے سے بات چیت کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے، اور اتنی جرت میرا خیال ہے کسی بھی پریس کانفرنس یا آج تک میں نے نہیں سنا. کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اصل چیز تو ریاست کا وجود برقرار رہنا ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بات ریاست پہ چلی جاتی ہے. کیا یہ ریاست جو جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ایکٹ یا کوئی ایسی تجویز یا ترمیم لا سکتی ہے کہ اس حوالے سے کہ ریاست نے بھائی اتنا فنڈ آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے دے دیا ہے، اگر ایم پی اے، ایم این اے یا سینیٹر ضرورت نہیں کرتے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایسے بھی پھر ایک ایکٹ کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے نمائندے منتخب شدہ ہوتے ہیں کہ یہ ہر حال میں اپنے ترقیاتی فنڈ کا اناؤنسمنٹ کریں، جے کے میں کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ ریاست نے تو اپنا ذمہ داری ادا کر دی ہے. اب ہم جب بات اس کی آئے گی تو ہم اس سے انشاءاللہ یہ کام لیں گے اور اس سے یہ پیسے جس کام کے لیے بھی آئیں وہاں پر ان کا وہ لگوائیں گے. تو اس والے سے کوئی چیز. اچھا، بڑا اچھا آپ نے سر یہ بات کی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ان کے انتخاب سے لے کے، ان کے الیکشن سے لے کے، ان کے حلف اٹھانے کے بعد جو ان کا کام بنتا ہے، ہر سطح پر قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین میں بہتری آئی ہے، اس میں خاصی ریفارمز ہوئی ہیں. ابھی بھی فافن جو ہے اس نے خاصی 2024 کے الیکشن کے بعد خاصی ریفارمز کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، بہت ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ساتھ رابطہ کیا. اس میں خود بھی شامل رہا. ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا، اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی بہتری ہوگی. لیکن جہاں تک قوانین کا تعلق ہے، قوانین سر ہر لیول پر موجود ہیں. اب بات ان کی صرف یہ ہے کہ اس کی انفورسمنٹ، اس کے اوپر عمل درآمد، اس میں خاصی حد تک کمی ہے. اور وہ ہمارا ایک کلچر ایسا ہے ہمارے ملک میں سیاسی کہ وہ سارے قوانین اس کی خاصی حد تک اس کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں جب متعلقین جو ہیں وہ قوانین پر عمل درآمد نہ کریں تو پھر دنیا میں نا ایک رول بنتا ہے ایک بڑا وائبرنٹ سول سوسائٹی کا. اور وہ سول سوسائٹی جب سامنے آتی ہے تو وہ پھر ان لوگوں کو اس قوانین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. اس کے لیے جس کو عوامی پیروی کہتے ہیں یا انگریزی میں ایڈوکیسی کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور اس کے پھر بہت سارے طریقے ہیں ایڈوکیسی کے. وہ میٹنگز بھی ہیں، وہ خط لکھنا بھی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اور کسی طریقے سے نہ مانے تو ایڈوکیسی کے تھوڑے ذرا انٹینس شکلیں بھی ہیں کہ ان کے خلاف پریس کانفرنس میں لوگ دنیا میں جو رواج ہے جاتے ہیں. ان کے لیے اخباری نمائندوں سے میٹنگ کرتے ہیں، میٹ دا پریس کرتے ہیں، یا پھر یہ چیزیں آگے خاصی اور آگے مختلف شکلوں میں جاتی ہیں. لیکن قوانین کا جو سر آپ نے کہا، قوانین موجود ہیں، پروٹوکولز موجود ہیں، کوڈ آف ایتھکس موجود ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہیں، لیکن صرف اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اس کا فوکس. اچھا سر، رائٹ ٹو انفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکاری اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس ایکٹ کے تحت؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ اصل میں ایکٹ بنا ہی عوام اور سرکاری اداروں کے لیے. اب سرکاری اداروں نے خاصی حد تک اپنے پی آئی اوز جو ہیں وہ منتخب کیے ہوئے ہیں، ڈیزگنیٹڈ ہیں، اور لوگ ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں. چونکہ ابھی 2013 میں یہ ایکٹ بنا ہے اور اس کے تحت وہ ابھی چلاؤ شروع ہے. اور ابھی حال ہی میں ہم نے کچھ پبلک انفارمیشن آفیسر، کچھ جرنلسٹ، کچھ اسٹوڈنٹ، ریسرچرز، سول سوسائٹی کے ساتھ اور پھر ریڈیو کے ذریعے پروگرام کیے ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک ملا ہے کہ اس پر کام شروع ہے. لیکن ابھی جب مکمل طور پہ لوگ اس ایکٹ کو پروسیجر کے تحت ایکسرسائز کریں گے، عمل درآمد کریں گے، تو اس میں بہتری بھی آئے گی،
اس میں جو کمی بیشیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہر ضلع میں پبلک انفارمیشن آفیسر اداروں کے اندر موجود ہیں. ایک عام شہری اپنی انفارمیشن جو ہے وہ لینے کے لیے وہاں تک جا سکتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ کچھ ہمیں ایسا فیڈ بیک پی آئی اوز کی طرف سے ملا ہے کہ بعض دفعہ لوگ انفارمیشن برائے اصلاح نہیں لیتے، وہ ایسے انفارمیشن کا تقاضا کرتے ہیں جو ان لوگوں کی ذات سے جڑا ہوتا ہے، جو ان کی پرائیویسی سے جڑا ہوتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے ہم شہریوں کے لیے کہ وہ جن اداروں سے معلومات حاصل کریں وہ اپنے اداروں میں ریفارمز بہتری لانے کے لیے کریں، نہ کہ کسی کو دبانے کے لیے یا کسی کے ساتھ اناد رکھنے کے لیے کریں. صحیح ہو گیا. اچھا صاحب، یہ اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں تو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کے تحت اگر کوئی بندہ کسی حوالے سے معلومات لینا چاہتا ہے، کیا اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر معلومات ملے؟ جی بالکل. ایک سمپل اپلیکیشن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک ہر شہری جو ہے وہ لکھ کے وہ معلومات بڑا واضح لکھے کہ اس کو کس مقصد کے لیے چاہیے، وہ لکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ ادارے جو ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر پابند ہیں وہ معلومات دینے کے. اور وہ معلومات اگر اس گیون ٹائم میں نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے ایک اور سٹیپ رکھا ہوا ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ وہ جو اس نے اپلیکیشن دی ہے اس کی ایک کاپی اس کو اپنے پاس رکھنا بڑا ضروری ہے. تو اگر وہ نہیں ملتی اس ٹائم کے اندر تو وہ پھر جو ہمارا RTI کمیشن ہے پشاور میں، تو اس کے جو کمشنر صاحب ہیں ان کے نام پہ پھر وہ پوری تفصیل لکھ کے وہ اس کو ای میل بھی کر سکتا ہے، اس کو عام خط کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے. اور جب وہ وہاں جاتی ہے تو پھر وہ 2 ہفتوں کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اور باقاعدہ میں نے دیکھا ہے پچھلے مہینے میں بھی، رمضان سے پہلے بھی، ہمارے جو RTI کے کمشنر صاحبان ہیں ان کو میں نے دیکھا ہری پور میں کچھ شکایات تھیں، وہاں پر آئے، کچھ منصرہ کے اندر تھیں مختلف اداروں کی، تو وہ فیلڈ میں بہت اچھا لگا مجھے کہ چیزیں جو ہیں جو یہاں سے معلومات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر کمیشن خود اس پہ عمل درآمد کرتا ہے. سر آپ کمیشن جو کمشنر ہے رائٹ اور پشاور کی بات کریں، کیا ایبٹ آباد میں بھی ان کا کوئی سیٹ اپ کوئی آفس اگر ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو پتہ چلے کہ وہاں بھی وہ جا کر اپنا. پشاور کے علاوہ سر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر ان کا ایک پبلک انفارمیشن آفیسر موجود ہے جو ڈائریکٹ ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے RTI کے اس ایکٹ کے تحت معلومات دینے کا. اور اس کے علاوہ ان کے کچھ فوکل پرسنز ہوتے ہیں، جس طرح ایبٹ آباد میں جو فوکل پرسن ہے وہ ایک سینئر ان کے آفیسر ہیں جان زیب صاحب. اور یہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہال ہے ایبٹ آباد کا منصرہ روڈ کے اوپر، وہاں پر ان کا آفس ہے. یہ کمپنی باغ کے ساتھ وہ وہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور وہ ایک طرح کا مانیٹرنگ رول بھی ادا کرتے ہیں، ایک طرح کا سپورٹیو رول اور کوآرڈینیشن رول ود RTI کمیشن پشاور اور جو اپنے لائن ایجنسی. اچھا، یہ انفارمیشن کمیشن کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نفاذ میں اس کا جو کردار ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، ان کا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے جو PIOز ہیں پبلک انفارمیشن آفیسر ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور جو ایکٹ بنا ہوا ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے. اور اس کے نفاذ میں کمیشن بھرپور اپنی خدمات جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. پھر یہاں سے جو ان کو انفارمیشن نہیں ملتی اس کے لیے وہ خود عمل درآمد کے لیے خود فیلڈ میں جاتا ہے. تو اس طرح ان کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے. چاہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ان کو اپنے جو TORs ہیں، جو ان کا جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اندر رہ کے کام کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی زبردست جسے کہتے ہیں اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اور کوئی ایسی انفارمیشن یا اس طرح کسی کو تنگ کرنا یا کسی کی ذات کو ہٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے اداروں کی بہتری کے لیے جو ہمیں ہمارا آئین ہمارا تقاضا کرتا ہے. سامعین کرام، ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. جو ہمارے ناظرین کرام ہیں فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ممتاز سماجی اور علمی شخصیت آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر واج اور اس کے علاوہ فافن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے چیئر پرسن مختار جاوید صاحب ہیں. میں ان کا بے حد شکر گزار کہ وہ ایک اہم جو معلومات ہے ہمارے پروگرام سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے. اچھا سر، بات کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کی، طلباء کی، کہ وہ اس کو ایک
اچھے شہری کے طور پر اس ایکٹ کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی ابھی ہم نے حال ہی میں کنسلٹیشن کی اور نوجوانوں کے ساتھ کی جی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو بڑا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور ایک ہمیں زیادہ فیڈ بیک جو ملا وہ بدقسمتی سے ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا ایکٹ ہے. اچھا. اور پھر یہاں سے ایک ایسی چیز نکل کے آتی ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں، جی جی وہ چاہے پرائیویٹ ہوں یا پبلک اسکول، تو ان کے جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات جانی چاہیے کہ وہ بچوں کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، میں تو ان کو ایکسٹرا تو کہوں گا بھی نہیں کہ جی یہ جی جی تو باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے جو انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں سلیبس میں نظر نہیں آ رہے. میں نے خود پڑھایا بھی ہے، ٹیچر بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ جیسے کہتے ہیں جس طرح کچھ نئے قوانین بنتے ہیں تو ہمارا نصاب جو ہے نا وہ فکس نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا متحرک ہونا چاہیے. اور اس میں جو قوانین بنتے ہیں وہ ظاہر قوانین جتنا ایک ینگ نوجوان ایک اسٹوڈنٹ متحرک ہوتا ہے، اس کی انرجیز ہوتی ہیں، وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو وہ ہم جیسے لوگ جو اگلی ایج کے ہوتے ہیں وہ کم اس میں ان میں انرجی بھی ہوتی ہے، لیکن یوتھ اس کو ایک بہترین میں سمجھتا ہوں علم بردار بن سکتے ہیں اس ایکٹ کو ایکسرسائز کرنے میں. اور خاص طور پہ وہ جب اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا واسطہ ریسرچ سے بھی پڑتا ہے. اور ریسرچ میں اگر آپ کو ٹھیک انفارمیشن نہیں ملتی تو اس ریسرچ میں اس اسٹوڈنٹ کا ٹائم، اس اسکول کی کریڈیبلٹی یا یونیورسٹی کی یا کالج کی وہ بھی اسٹیک پہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کا بڑا اہم رول ہے کہ ان کی ریسرچ فیک نہ ہو، اتھینٹک ہوں، ان کی معلومات ٹھیک ہوں. تو نوجوانوں کے لیے تو، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ یوتھ جو ہیں 62% یوتھ ہیں، ہمارا ملک ینگ ہے. جی جی تو اس میں ان کا بڑا رول بنتا ہے. اور جو یوتھ مجھے نوجوان سن رہے ہیں جی جی ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ RTI کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. جی. اچھا، اکثر یہ جو پروگرام سننے اور دیکھنے والے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اس طرح کی جو معلومات ہیں اگر ہم لیتے ہیں ایک دفتر سے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، جو ہمارا دفتر کا ایک سسٹم ہی اس طرح ہوتا ہے تو اس سے بھی لوگ کافی جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. کام کے لیے آپ نے کبھی ایک صاحب نہیں ہوتے، کبھی دوسرے نہیں ہوتے. تو یہ بتائیں کہ کیا رائٹ انفارمیشن ایکٹ کے تحت اگر کوئی بندہ کوئی معلومات لیتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو کوئی فیس وغیرہ درخواست کے ساتھ جمع کرانی پڑے گی یا؟ جی یہ اچھا آپ نے کوشچن کیا سر. انیشلی تو بالکل جو بیسک معلومات ہیں وہ تو فری آف کاسٹ ملتی ہیں اور اس کے لیے تو کوئی اتنی فیس نہیں دینی پڑتی. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں جی. کہ ابھی جو ہمارے ڈی صاحب ہیں ایبٹ آباد کے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک جرنلسٹ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو رمضان میں بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جن لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے تو ان کی لسٹیں دیں. اچھا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ لسٹیں تو بہت ان کے تو بڑے بنڈل ہیں، بہت سارے ہیں. تو انہوں نے کہا جی تو بھی ہمیں چاہیے. تو اس کے لیے باقاعدہ میرے خیال 10 روپے یا اس طرح جو اس کی فوٹو کاپی کی فی ہوتی ہے. اچھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جمع کروائیں، اتنے پیج ہوں گے جی تو جی. اتنے آپ نے. تو وہ پھر جو جرنلسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ جمع کی اور وہ ان تک وہ چیز مل گئی. جی. لیکن اس کو اتنا عوام دوست رکھا گیا ہے، کوئی اتنی اس میں پینلٹی نہیں ہے. اور نہ ہی جو عام سروسز سے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی جلدوں میں آپ کو کوئی فوٹو کاپیز چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے پسماندہ طبقات کو اپنے حقوق کے اصول میں کیا مدد دے سکتا ہے؟ جی جی. اچھا، یہ جو ولنریبل آپ نے بتایا ہماری کمیونٹیز ہیں، وہ چاہے ہماری ریلیجیس یا ایتھنک مائنارٹیز ہوں جی. یا وہ لوگ جن کو ہم جیسے آپ نے خود کہا تھوڑے کمزور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہیں، تو بڑا ضروری ہے ان کے لیے بھی. اب جس طرح آپ دیکھیں نا حکومت نے غریب لوگوں کے لیے رمضان سے ہٹ کے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور بہت سارے اس طرح پبلک کو سپورٹ کرنے کے پروگرام ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک عام جو غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا یا والی خاتون یا حضرات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ پوچھیں متعلقہ اداروں سے. جس طرح بھی میں نے آپ کو جرنلسٹ کی مثال دی، اگر کوئی بھی ان کو معلومات چاہیے کہ جی حکومت ان کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہے ان کی اسکل بلڈنگ کے حوالے سے، ان کی جسے کہتے ہیں انکم کے حوالے سے، یا حکومت بہت سارے پروگرام مختلف حکومتیں جب آتی ہیں کوئی ان کو قرض کی لمٹ دیتا ہے تاکہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، کچھ گھر بنانے کا دیتے ہیں، کچھ ان کی اکاؤنٹس میں جس طرح بے نظیر انکم بہت بڑا دنیا کا بہت بڑا پروگرام ہے.
تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. اب غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور اپنا ایک شیلٹر بنا دیں جس سے باہر اس کی طرح کچھوے کی طرح نہ نکلیں، بلکہ ایک متحرک شہری بنیں، معلومات تک اپنی رسائی رکھیں، اپنی معلومات حاصل کریں. آپ کے ارد گرد اپنے گاؤں میں اگر ایک عام آدمی رہ رہا ہے تو وہ اپنے لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں سے لے کر اپنے گاؤں کے حوالے سے ہاں، پوچھ سکتے ہیں بالکل کہ پوچھ ہمیں سکتے یہ ہیں. بتایا جائے کہ ہمارے اتنا عرصہ بہتری نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے. یا فنڈ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ملے ہیں لیکن وہ ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا. تو اس حوالے سے آر ٹی آئی کا کردار جو ہے ایک اچھا مثبت کردار دیکھنے میں آتا ہے. اچھا سر، ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ خوش فہمیاں بھی ہوتی ہیں. تو غلط فہمیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس حوالے سے؟ اچھا، زیادہ تر جو لوگ ہیں جو غلط فہمیاں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں، جب آپ کسی معلومات کے حوالے سے کسی اپنے آپ سمجھ لیں کوئی ڈیسیژن ہو رہے ہیں، کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے جب لوگوں کو مکمل معلومات نہیں ہوتی ہے تو پھر غلط فہمیاں جنریٹ ہوتی ہیں، پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جی تو لہٰذا جاننا جو ہے وہ بنیادی حق ہے. ہمارا دین بھی اس لیے کہتا ہے، اور ٹھیک جاننا جو ہے اس کے لیے تو ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے بڑے جھوٹ بولے، بلکہ کسی سنی سنائی انفارمیشن کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں. تو یہ تمہارے دین کے فنڈامنٹلز ہیں. جی. اچھا سر، یہ دیکھا گیا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو اس کے حوالے سے علم ہے، تو اگر وہ سرکاری اداروں میں جاتے ہیں معلومات کے لیے، تو پھر بھی ادارے جو ہیں ایک تو ہو گیا چلے ملکی مفاد ہوتے ہیں یا کوئی اور جس طرح بھی ریاست کے جو مفادات ہیں اس والے سے وہ معلومات ٹھیک ہے نہیں پہنچاتے، لیکن عام چھوٹی چھوٹی معلومات پہنچاتے ہوئے بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھی کیوں اتنی زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے؟ اچھا، یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ابھی جب ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اسی حوالے سے رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے، جی تو اس کی جب ہم نے بہت سارے لوگوں سے مشاورت کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر لیول پہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہیں، اور چونکہ ہم سب انسان ہیں جی اور جہاں انسان ہوتے ہیں تو ان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو درست کرنے کے میکانزم بھی ہیں، ان کے اپنے مانیٹرنگ آفیسرز ہیں، پھر ان کا فیڈ بیک کا سسٹم ہے کہ اگر آپ کو کسی ادارے میں معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے کسی متعلقہ پبلک انفارمیشن آفیسر کے رویے سے شکایت ہے تو آپ وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں. لیکن امپارٹنٹ یہ ہے سر کہ جاننے کے ساتھ ساتھ نا اس کا جو بہتر استعمال ہے اس حوالے سے بھی ایک شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کتنا بہتر طریقے سے انفارمیشن مل رہی ہیں اور کتنے اچھے رویوں کے ساتھ مل رہی ہیں. تو اس سب کے لیے سسٹم بنے ہوئے ہیں. صرف کرنا یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک جاننا ہے اور ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جاننا ہمارا حق ہے، اور یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کس حد تک جاننا ہمارا حق ہے. جس طرح ہم نے بات کی، اور کہیں سے اگر کوئی اس طرح کے رویوں کی شکایت ہے تو باقاعدہ سیکریٹریٹ موجود ہے، ان کی ای میلز موجود ہیں، ان کے فیڈ بیک سسٹم موجود ہیں، وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اچھا سر، سول سوسائٹی تنظیمیں جو ہیں وہ شہریوں کی اس حوالے سے کیا مدد کر سکتی ہیں؟ اچھا، اس دور میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب ادارے چاہے وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے، تو سول سوسائٹی جہاں پر بھی، اب جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنا ایک ادارہ ہے واج، تو سول سوسائٹی کا اس وقت رول بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب ادارے معلومات کے حوالے سے یا سروسز کے حوالے سے کمی کوتاہی کرتے ہیں یا وہ نہیں پہنچتی، تو سول سوسائٹی آس پہ آس رکھ کے نہیں بیٹھتی، پھر وہ اٹھ کے وہ لوگوں کا جیسے کہتے ہیں نا آنکھیں بھی اور کان بھی اور وہ بنتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح جو گیپ ہوتا ہے اس کو برج کرنے کی، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زبردست. جی سر. اچھا سر، کہ یہ بتائیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کس طرح محفوظ اور آزاد میڈیا کے کردار میں کہ قیام کے کردار میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے؟ اچھا، اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق کہ جی میڈیا کے ذریعے، میڈیا چاہے جو بھی ہو، سوشل ہو، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، جو معلومات ایک عام شہری تک پہنچ رہی ہیں، وہ اس میں سے کوئی 80% کے لگ بھگ جو معلومات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی.
اور جن تک پہنچتی ہیں وہ اگر اپنے سیل فون کا استعمال کر کے، تو ایک شخص جس کے 5,000 فالوور ہیں تو اس کو ایک غلط انفارمیشن جب ملتی ہے تو وہ فوراً اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، تو وہ ملٹیپلائی ہو کے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک غلط معلومات چلی جاتی جی ہیں، جی بالکل، اور اس وجہ سے پھر غلط بیانیے بنتے ہیں، جی جی غلط سوچ بنتی ہے، جی اور جب سوچ غلط بن جاتی ہے تو پھر آپ کی سوچ بدلتی ہے آپ کے رویوں میں، بیش، اور رویے پھر آپ کے ایکشن میں آتے ہیں، چاہے تشدد ہو، چاہے نفرت ہو، چاہے تعصب ہو، چاہے کسی کے ساتھ دشمنی ہو. تو یہ بڑی انفارمیشن کا غلط استعمال اور بغیر سوچے سمجھے استعمال، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. اگر اس کا ٹھیک استعمال ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، غلط استعمال ہوگا تو معاشرہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بیش، تو اس کے اندر بے چینی، نفرتیں، تعصب، عدم برداشت، تو یہ بڑا خطرناک اس کا وہ دوسرا پہلو. جی. اچھا سر، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو ہم سامعین کرام ہیں، ناظرین کرام ہیں؟ بالکل جی، میری یہی ریکویسٹ ہے میرے سارے سننے دیکھنے والوں کو کہ آئین پاکستان کے تحت، RTI ایکٹ کے تحت ایک اچھا جو ذمہ دار شہری ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ، اب موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، اخبار بھی وہ دیکھتے ہیں، ریڈیو ٹی وی بھی سنتے ہیں، تو ان تک جو بھی معلومات آئے تو وہ اپنا ایک اچھے مہذب شہری کے طور پہ، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو اپنے دین کی پیروی کرتے ہوئے اس کی تحقیق کریں، اور بلا تحقیق اس کو ٹویٹ نہ کریں. اور کیونکہ بلا تحقیق اگر وہ معلومات پھیلائیں گے، غلط معلومات، تو وہ ہمارے ملک کے لیے بڑا اس کا نقصان ہے. جی سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. جی سامعین کرام، پروگرام اختتامی لمحات کی جانب، اور جو آج کا پروگرام تھا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے، تو آپ تک ایک زبردست قسم کا پیغام تھا جو مختار جاوید صاحب نے آپ تک پہنچایا، اور اس پیغام کے ذریعے میرے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا. جو پروگرام دیکھ اور سن رہے ہیں یقیناً ان کو بھی کافی معلومات ملے گی. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ صرف ایک قانونی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. پختونخوا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 کے ذریعے آپ حکومتی اداروں سے اپنے علاقے کے متعلق، اپنے مسائل کے متعلق، اگر آپ کے کام ڈیلے ہو رہے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے یا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آتی ہے ان معاملات میں، جن لوگوں کو وہ فنڈ ملتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اپنی آواز کو بھی بلند کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو. آپ ہمارے اسٹوڈیو لائے. جی سامعین اکرام، اب زندگی تو انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. اب دیجیے اپنے میزبان اور مہمان مختار جاوید صاحب کے ساتھ اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے اس پاکستان کا نعرہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، کاش ہم بھی اپنے پاکستان کو کچھ دینے کے قابل ہو جائیں. پاکستان زندہ باد.